اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانام محمد وآلہ البررۃ الکرام وعجل فرجہ۔ ہمارا درس معرفت فقہ میں آج 17واں درس ہے اور ایقاعات کے بیان میں ہے۔ وجعل المحقق الحلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ احسن القسم الثالث من کتاب ایقاعات، محقق حلی نے اپنے کتاب میں تیسری قسم قرار دی ہے ایقاعات کو، وہی التی تحتاج فی اجراء صیغتھا، اور یہ محتاج ہے کہ صیغہ جاری کیا جائے فقط ایک طرف سے، الی طرف واحد فقط، صرف ایک طرف سے صیغہ جاری کیا جائے۔ یعنی ایقاعات میں اپنے شروع میں ہی بات پڑھی تھی کہ بعض چیزیں جو ہیں وہ بعض چیزیں مثلا طرفین سے صیغہ جاری ہوگا، صحیح ہے، اور بعض میں وہ کیا ہے عقود ہیں، جن میں طرفین سے صیغہ جاری ہوگا وہ عقود ہیں، اور جن میں طرفین نہیں بلکہ طرف سے صیغہ ایک طرف سے جاری ہوگا وہ ایقاعات ہیں۔ وہ ہے 11 کتاب اور یہ 11 کتابیں ہیں، تو وہ 11 کتابیں ہیں۔ یعنی ایقاعات میں صرف ایک طرف سے صیغہ جاری ہوتا ہے، دوسری طرف کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ عقود میں طرفین سے صیغہ جاری ہوتا ہے، دونوں طرفوں سے ضروری ہے۔ اور کتابیں یعنی جو ایقاعات ہیں، ایقاعات کہہ رہے ہیں کہ وہ تحتاج فی اجراء صیغتھا الی طرف واحد فقط، وہ 11 کتاب ہے اور اس میں 11 کتابیں ہیں۔ نمبر 1 کتاب الطلاق، وہ عبارت عن فسخ الرجل عقد الزواج۔ طلاق کیا ہے؟ یعنی وہ عبارت ہے کہ مرد نکاح کو باطل کر سکتا ہے، فسخ کر سکتا ہے عقد زواج کو، یعنی وہ عبارت ہے فسخ عقد زواج سے، یعنی عقد زواج کا فسخ کرنا مرد کے لیے، اسے طلاق بولتے ہیں۔ وہ اما بائن و اما رجعی۔ اب طلاق کی قسمیں بہت سی قسمیں ہیں، طلاق بائن ہے، طلاق رجعی ہے۔ والاول لا يمكن فيه الرجوع، طلاق بائن میں ممکن نہیں ہے رجوع کرنا، بخلاف الثانی، برخلاف رجعی کے، طلاق رجعی میں جو ہے وہ رجعی میں رجوع جائز ہے، رجوع کر سکتے ہیں۔ اذ يمكن فيه للرجل، کہ ممکن ہے رجل کے لیے الرجوع الی زوجته، کہ وہ رجوع کرے اپنی بیوی کی طرف فی اثناء العدہ، اثناء عدت میں جائز ہے مرد کے لیے، ممکن ہے مرد کے لیے کہ وہ رجوع کرے عدت کے دوران اپنی بیوی کی طرف، کر سکتا ہے، نہیں جائز ہے اس کے لیے۔ وعدم امکان الرجوع فی الطلاق البائن، ان طلاق بائن میں رجوع کرنا ممکن نہیں ہے۔ اما لاجل انہ، لیکن یہ کہ لا عدہ فیہ کطلاق المرأة قبل الدخول بها، ہاں اما لاجل انہ لا عدہ فیہ، اچھا طلاق میں عدت بھی نہیں ہے، کون سی طلاق میں؟ وہ طلاق جو صرف نکاح پر تمام ہو گئی ہو، یعنی بس نکاح ہوا ہو اس کے بعد طلاق ہو گئی، یعنی شوہر کے یہاں نہیں گئی اور دخول نہیں ہوا، یعنی جمع نہیں ہوا ہے، تو جمع نہیں ہوا ہے تو پھر ایسی طلاق میں عدت نہیں ہے۔ اور اگر طلاق ایسی طلاق ہے نکاح کے بعد کہ جو شوہر کے ساتھ رہی ہو، دخول ہوا ہو، جمع کیا گیا ہو، تو پھر اس طلاق کے بعد عدت ہے۔ وَأَمَّا لِكَوْنِ يَائِسًا، اور اگر وہ یائسہ ہے یعنی وہ ایام حیض نہیں دیکھتی، حیض نہیں دیکھتی، وَأَمَّا لِبُلُوغِ عدد الطلاقات ثلاثہ، یا عدد طلاقات جو ہے وہ 3 تک پہنچ گیا ہے، یعنی 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، او 6 یا 6، وَلَا تَحُلُّ لَهُ إِلَّا بَعْدَ أَن تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو اس کا نکاح نہیں ہو سکتا اس شخص سے مگر یہ کہ
کہ وہ کسی اور مرد سے شادی کرے۔ وَإِذَا بَلَغَ عَدَدُ التَّطْلِيقَاتِ 9، اور جب 9 طلاقیں ہو جائیں، کتنی 9 طلاقیں ہو جائیں، حرمت علیہ محبت، حرمت علیہ محبت، پھر اب اس کے اوپر حرام محبت ہو جائے گی، اس شوہر سے وہ نہیں کر سکتی 9 دفعہ، 9 دفعہ ہو گیا۔ فیشترطو کی طلاق طہارت المرأة فی الحیض، اور شرط ہے طلاق میں کہ عورت حیض سے پاک ہو۔ وحضور شاہدین عادلین، اور 2 عادل گواہ ہوں، یہ نہیں کہ بس کہتی۔ وقد ورد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، اور روایت شریف میں وارد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، حلال میں سب سے زیادہ نفرت والی چیز اگر کوئی ہے، یہ نفرت والا حلال کوئی ہے تو وہ طلاق ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ غصے اور غضب کا جو باعث ہے حلال میں وہ طلاق ہے، کہ حلال ہے، جائز ہے، طلاق دے سکتا ہے مرد اپنی بیوی کو، لیکن اللہ اس پر بہت زیادہ غضبناک ہوتا ہے ایسے کام پر۔ وَيَشْتَرِطُ فِي الطَّلَاقِ طَهَارَةُ الْمَرْأَةِ مِنَ الْحَیض، اور شرط ہے طلاق میں عورت کے لیے کہ وہ حیض سے پاک ہو، 2 عادل گواہ ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہوا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ غضبناک ہونے کے سبب کسی حلال چیز میں اگر ہے تو وہ طلاق ہے۔ نمبر 2 کتاب الخلع والمبارات، کتاب الخلع وہما نوعان من الطلاق البائن، یہ دونوں طلاق بائن ہی کی قسم ہیں۔ اما الخلع فهو طلاق تكون الكراہۃ من طرف الزوجہ، یہ ایک ایسی طلاق ہے کہ جس میں کراہت جو ہے وہ بیوی کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی بیوی طلاق لینا چاہتی ہے، مرد طلاق نہیں دے رہا، بیوی طلاق لے رہی ہے۔ فتدفع مقدار من المال الى زوجها، مثلا وہ اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے اس بات پر کچھ مال مثلا دے، صحیح، تاکہ شوہر راضی ہو جائے طلاق دینے پر، تاکہ شوہر طلاق دینے پر راضی ہو جائے۔ کان تنازل عن جمیع مہرہا اور جزء منہ، مثلا کہ وہ اپنے تمام مہر سے یا بعض مہر سے مثلا وہ ہاتھ اٹھا لے، یعنی نہ طلب مطالبہ نہ کرے اس سے، شوہر سے۔ لیوافق الرجل علی طلاقها، تاکہ مرد اس کی طلاق کی موافقت کر دے، یعنی طلاق دے دے، اسے راضی کرنے کے لیے اسے کچھ کرنا پڑے گا نا، مثلا کچھ مال دے یا مہر معاف کرے آدھا یا پورا جو بھی، تاکہ وہ اس کو طلاق دینے پر راضی ہو جائے۔ فَإِذَا طَلَّقَهَا سَلَبَ عَنْهُ حَقُّ الرُّجُوعِ إِلَّا إِذَا أَرَادَ الزَّوْجَ ذَلِكَ، اگر طلاق دے دی تو پھر حق رجوع ختم ہو جائے گا، مگر یہ کہ ارادہ کرے زوجہ اس چیز کا، فَيَحِقُّ لَهُ الرُّجُوعُ أَيْضًا، تو اس کے لیے پھر رجوع جائز ہے۔ یہ تھی طلاق بائن اور طلاق خلع کی بات، یعنی خلع اور مبارات کی بات چلے تو کتاب الخلع میں یہ طلاق بائن ہی طریقے سے ہوتی ہے، طلاق خلع بھی، اور اس میں طلاق جو ہے وہ عورت لینا چاہتی ہے، بیوی لینا چاہتی ہے، لہذا وہ کچھ دے کر مثلا شوہر کو راضی کسی بھی طریقے سے کرے، راضی کرے طلاق دینے پر حق، لیکن اس میں بھی شوہری کا ہے، یہ نہیں کہ عورت خود چلی جائے کہ میں نے طلاق دے دی، نہیں، طلاق شوہر ہی دے گا، لیکن وہ بیوی شوہر کو راضی کرے گی طلاق دینے پر۔ فَأَمَّا الْمُبَارَاتُ فَمِثْلُ الْخُلْعِ، اللہ یہ بھی خلع ہی کی طریقے سے ہے، الا ان الکراہۃ تکون من الطرفین، مگر یہ کہ اس میں جو کراہت ہے وہ طرفین سے، طرفین ایک دوسرے سے کراہت کرتے ہیں، دونوں چاہتے ہیں طلاق۔ وفی تعین علی المرأة ان تدفع الى زوجها حیضا حتی یطلقها، اور اس میں بھی معین ہوتا ہے عورت کے اوپر کہ وہ شوہر کو دے کچھ تاکہ وہ اس کو طلاق دے دے، مبارات میں بھی، تاکہ بیوی اپنے شوہر کو راضی کرے
تاکہ وہ طلاق دے دے. ولیکن اشترط فیہ اللہ تجاوز المہر، لیکن شرط یہ ہے اس میں کہ مہر سے تجاوز نہ کرے. نمبر 3 کتاب الزہار. نمبر 3 کتاب الزہار. کان الزہار نوع من الطلاق فی الجاہلیہ. دور جاہلیت میں زہار بھی طلاق ہی کی ایک قسم تھی. صحیح. یقول فی الزوج لزوجتہ، کیا ہے زہار؟ کہ شوہر کہے اپنی بیوی سے انتی علیہ کظہر امی، تو میرے لیے ایسی ہے جیسی مثلا میری ماں کی کمر، یا مثلا یعنی یہ کیا، یہ شباہت دینا ہے اس کو اپنی ماں سے، یعنی اب اس کے اوپر یہ عورت حرام ہو جائے گی. مگر فکان ذالک کافی عندہم فی طلاقہا، اور دور جہالت میں یہ اتنا کہنا کافی ہوتا تھا کسی بھی مرد کے لیے اپنی بیوی کو طلاق دینے کے مسئلے میں. یعنی وہ اگر اپنی عورت کو بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہے، طلاق دینا چاہتا تھا، تو یہ کہہ دیتا تھا انتی علیہ کظہر امی. صحیح. یہ طریقہ تھا ان کا دور جہالت میں. اما الاسلام، لیکن اسلام نے فلم یقرو، اس کا اقرار نہیں کیا طلاق کے مسئلے میں، یعنی اس کو طلاق نہیں مانا. بہت ساری باتیں ہیں اسلام نے دور جہالت کی، مثلا جو چیزیں تھیں مثلا ان کو تسلیم مان لی، اسی پہ مہر لگا دی، اپنی تصدیق کر دی. بہت سارے طریقے ہیں، لیکن اس چیز کو اسلام نے طلاق نہیں مانا، زہار کو طلاق نہیں مانا. فإنه لا يرى الزہار طلاقان، اس لیے کہ اسلام زہار کو طلاق نہیں مانتا، نہیں جانتا، نہیں دیکھتا. یعنی زہار وہ نہیں ہے جو طلاق ہے. وما ذلك يراه حراما، ہاں لیکن اس کے باوجود بھی اسلام زہار کو حرام جانتا ہے. یعنی طلاق تو نہیں مانتا وہ، لیکن حرام جانتا ہے. وَكَفَّارَتُهُ فَكُّ رَقَبَةٍ، اور اس کا کفارہ اسلام میں کیا ہے؟ ایک غلام کا آزاد کرنا ہے. فَكُّ رَقَبَةٍ، ایک غلام کا آزاد کرنا. فَإِن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، اور اگر غلام نہ پائے تو پھر 2 مہینے متواتر روزے رکھے گا، متتالی. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نہ کر سکتا ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. فَيَعْلَمُ الرَّجُلُ قَبْلَ الْكَفَّارَةِ أَن يُقَارِبَ زَوْجَتَهُ، بس حرام ہے مرد کے لیے کفارہ دینے سے پہلے اپنی بیوی کے قریب جانا، حرام ہے. اگر کسی نے ایسا کر دیا تو اس کے لیے حرام ہے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس جائے قبل اس کے لیے کفارہ ادا کرے. یعنی پہلے کفارہ دے، ادا کرے، اور پھر بیوی کے پاس جائے. یعنی طلاق نہیں ہے یہ، لیکن حرام ہے، کفارہ دینا ہوگا. نمبر 4 کتاب الایلاء. والایلاء یعنی الیمین او الحلف. ایلا کیا ہے؟ وہ یمین اور حلف. صحیح. ایلا کیا ہے؟ یمین اور حلف. والمراد من ہونا یمین خاصہ، اور مراد جو یہاں پر ہے یمین سے یعنی ہر قسم نہیں ہے بلکہ خاص قسم. یمین نہیں قسم، تو ہر قسم نہیں بلکہ خاص قسم. یقسم فیہ الرجل علی ان یہجر زوجتہ، یعنی اس میں قسم کھاتا ہے انسان اپنی بیوی کے لیے، مثلا تعجیب اللہ، اس کو ادب سکھانے کے لیے، اس کو ادب سکھانے کے لیے، تعجیب کے لیے، الی الابد، ہمیشہ کے لیے. اور مدت تتجاوز 4 اشہر، یا وہ قسم کھا لے مثلا، یا تو ہمیشہ کی قسم کھا لے کہ میں بالکل تجھ سے کوئی رابطہ نہیں رکھوں گا، تجھ سے کوئی مقاربت یا تقارب نہیں کروں گا، ٹھیک ہے. یا کہے مثلا 4 مہینے کی مدت سے زیادہ کی قسم کھا لے کہ میں قسم کھاتا ہوں 4 مہینے تک تجھ سے کوئی رابطہ نہیں کروں گا مثلا. صحیح ہے. ایسی مدت جو تجاوز کر جائے 4 مہینے سے، یعنی اتنی قسم 5 مہینے تک میں تجھ سے، میں قسم کھاتا ہوں 5 مہینے تک تجھ سے کوئی رابطہ نہیں کروں گا مثلا. یا تو کیا کہے مثلا مستقبل کے لیے قسم کھا لے، یا 4 مہینے زیادہ کے لیے قسم کھا لے. فَإِذَا رَفَعَتِ الزَّوْجَةُ أَمْرَهَا،
للحاکم الشرعی اجبرہ، بس جب مثلا بیوی اس کیس کو حاکم شرع کے پاس لے جائے اجبرہ، وہ اس پر اجبار کرے گا کیا؟ اما الحنس بالیمین او طلاق زوجتی، کہ یا تو وہ یا پھر وہ طلاق دے اپنی بیوی کو، اما الحنس بالیمین او طلاق زوجتی، تو حاکم شرع اس پر اجبار کرے گا کہ ہنس کے بارے میں، یا وہ یہ کہ طلاق دے اپنی زوجہ کو۔ فَإِنِ اخْتَارَ الْحَنْسَ لَزَمَتْهُ كَفَّارَتُهُ، اگر وہ ہنس کو اختیار کرتا ہے تو اس کے اوپر کفارہ واجب ہے، صحیح، یعنی وہ اگر ہنس کو اختیار کرتا ہے تو اس کے اوپر کفارہ واجب ہے۔ هَذَا أَنَّ الْحَنْسَ بِالْيَمِينِ فِي جَمِيعِ الْمَوَاطِنِ محرم، اس لیے کہ ان الحنس بالیمین فی جمیع المواطن محرم الا فی هذا الموطن فواجب، تمام مقامات پر جو ہے وہ حرام ہے لیکن اس مقام پر واجب ہے، یعنی اگر بیوی کے مسئلے میں ایسی قسم کھا لے تو پھر اس کے اوپر اس کو انجام واجب ہے۔ صحیح، تو کتاب الإلاء سمجھ میں آئی؟ کتاب الإلاء یعنی یہ یمین ہے اور حلف ہے، یعنی انسان قسم کرے، حلف اٹھائے۔ والمراد من ہونا یمین خاص، ارے یہاں پر مراد جو ہے اس سے ہر یمین نہیں بلکہ خاص یمین، خاص قسم۔ یقسم فی رجل اللہ یعذر زوجتہ، اس میں انسان قسم کھائے کہ وہ اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا، مثلا تعدیبا لہا، اس کو ادب سکھانے کے لیے، اس کو ادب سکھانے کے لیے، الا الابد، ہمیشہ ہمیشہ وہ اس کے قریب نہیں جائے گا۔ اور مدت تتجاوز 4 اشہر، یا اتنی مدت کے لیے قسم کھائے کہ جو 4 مہینے سے زیادہ ہو، تجاوز کر جائے، مثلا وہ قسم کہے میں 4 مہینے میں 5 مہینے تک تجھ سے کوئی رابطہ نہیں کروں گا، 5 مہینے تک میں تجھ سے کوئی رابطہ نہیں کروں گا، صحیح، یہ قسم کھائے تو 4 پر تجاوز کر دیا، صحیح۔ فَإِذَا رَفَعَتِ الزَّوْجَةُ أَمْرَهَا، بس جب بیوی اپنے اس امر کو، اس کیس کو لے جائے حاکم شرع کے پاس، اجبارہ، اور اس پر حاکم شرع اجبار کرے گا، اما علی الحنس، حاکم شرع کیا اجبار کرے، کیونکہ 5 مہینے کے لیے اس نے کیا دیا میں تجھ سے کوئی رابطہ نہیں کروں گا، اور جو ہے یا مثلا ہمیشہ تجھ سے رابطہ نہیں کروں گا، قسم کھا لی اس نے اس بارے میں، تو اب وہ حاکم شرع کے پاس گئی کہ میرا مسئلہ حل کیجیے، آپ کہاں جائے گی؟ حاکم شرع کے پاس جائے گی کہ میرا مسئلہ حل کیجیے جناب، کہ میرا شوہر ہے اور اس نے میرے بارے میں قسم کھا لی کہ میں 5 مہینے تک تجھ سے رابطہ نہیں کروں گا، یا اصلاً تجھ سے زندگی بھر رابطہ نہیں کروں گا، مسئلہ میں کہاں جاؤں، کیا کروں؟ تو اب حاکم شرع اس پہ اجبار کرے گا کہ یا تو وہ قسم سے پیچھے ہٹے، واپس ہٹے، الٹا ہٹے قسم سے، یعنی واپس لے اپنی قسم کو، یا زوجہ کو بیوی کو طلاق دے دے، بھائی ایک حل تو کر، یعنی یہ تو کہ قسم پہ جو اس نے قسم کھائی ہے اس پہ نادم ہو، شرمندہ ہو، یعنی اس کی یعنی اس کو جو اس نے کیا ہے اس پہ نادم ہو جائے کہ میں نے غلط کیا ہے، یہ میں نے صحیح نہیں کیا، میں اس کو واپس لیتا ہوں، مثلا جیسے ہوتا ہے نا، صحیح کہ بھائی میری یہ بات غلط تھی، میں سے واپس لیتا ہوں، مثلا قسم کھائی میں اس پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں اس پر جو ہے وہ، یعنی اس قسم سے پیچھے ہٹ جائے۔ فَإِنِ اخْتَارَ الْحَنْسَ، یا طلاق دے دے، ہنس کے معنی سمجھ آ گئے، یہ اصطلاح فقہی، اسے لکھ لو، یعنی قسم کے بعد اس پر نادم ہونا، لیکن ہر قسم میں نہیں، جو اس میں قسم کھائی ہو اس طرح کی جائے۔ فَإِنِ اخْتَارَ الْحَنْسَ لَزَمَتْهُ كَفَّارَتُهُ، بس اگر وہ اس نے ہنس اختیار کیا تو اس کے اوپر اس پر کفارہ لازم ہے ہنس کا، وہ کیا ہے؟ مثلا جو کتب فقہیہ میں اور کفارات میں بیان ہوا، انشاءاللہ وہاں آئے گا، صحیح، تو وہ اس پر کفارہ دے گا، اس کے اوپر کفارہ دینا لازم ہے، یعنی پہلے نادم ہوگا پھر کفارہ دے گا۔ هَذَا وَأَنَّ الْحَنْسَ بِالْيَمِينِ فِي جَمِيعِ الْمَوَاطِنِ محرم، ہاں ہنس جو ہے قسم کے تمام مواقع پر حرام ہے، یعنی جہاں آپ قسم کھاتے ہیں یا آپ نے قسم کھائی آپ کے اوپر حرام ہے ہنس کرنا، یعنی قسم کا توڑنا، قسم کی مخالفت کرنا، قسم سے پیچھے ہٹنا حرام ہے، سوائے اس موقع کے کہ یہاں پر آپ پیچھے آتے ہیں، جائز نہیں بلکہ الا محرم الا فی ھذا الموطن فواجب، حرام واپس ہٹنا جائز ہی نہیں یہاں پر بلکہ واجب ہے، یعنی ہنس واجب ہے، کیونکہ ایک عورت کی اب زندگی کا مسئلہ ہے، آپ کے گھر اجڑنے کا مسئلہ ہے، بھائی طلاق دو گھر اجڑے گا، صحیح، کتنی مشاکل سامنے آ سکتی ہیں، تو اسلام آپ کے لیے مشکل نہیں چاہتا،
بلکہ آپ کے لیے آسانیاں چاہتا ہے. تو لہٰذا آپ جو ہے وہ اپنی قسم سے پیچھے ہٹ جاؤ، نادم ہو جاؤ، اس پر پشیمان ہو جاؤ جو تم نے ایسا کیا، اور کفارہ دو. کفارہ دینا ہوگا، کفارہ دو. لیکن تمام مواقع پر قسم سے پیچھے ہٹنا حرام ہے، لیکن اس موقع پر جائز ہی نہیں بلکہ واجب ہے کہ ایسا کر دے انسان. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.